اہدنا الصراط المستقیم، بندہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، یہ دعا ہے، اور دعا صرف اور صرف اللہ ہی سے ہوتی ہے، حضور سے بھی دعا نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے اعلیٰ ذات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات ہے۔ دعا حضور سے بھی کرنا حرام ہے، نہ صرف حرام ہے بلکہ کفر و شرک ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ ایسا کیا؟ دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ کسی ولی سے، کسی پیر سے، کسی صالح سے، کسی شہید سے، کسی صدیق سے، کسی صحابی سے، کسی امام سے، کسی سید سے، کسی پیر سے، کسی پیرزادے سے، کسی اللہ کے مقرب بارگاہ بندے سے دعا نہیں کی جا سکتی۔ یہ سب دعا کرنے والے ہیں، میں بھی دعا کرنے والا، ولی بھی دعا کرنے والا، نبی بھی دعا کرنے والا، حضور بھی دعا کرنے والے۔ جو دعا کرنے والا ہوتا ہے اس سے دعا نہیں ہوتی، اس سے دعا نہیں کی جا سکتی۔ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات آپ پہ؟ کیونکہ دعا کرنا اللہ کی عبادت ہے، دعا کرنا عبادت ہے، اور عبادت اللہ کی جاتی ہے، اللہ سے اللہ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اگر بندے کی عبادت کی جائے تو یہ شرک ہے، بلکہ اسے مخ العبادہ کہا گیا ہے۔ عبادت کا مغز، عبادت کی روح، مانگنا ایک الگ چیز ہے، مانگنا الگ چیز ہے، دعا ایک الگ چیز ہے۔ مانگنا الگ چیز ہے، مانگنا اللہ سے بھی جائز ہے، بندے سے بھی جائز ہے۔ ہر مانگنا، ہر طلب، ہر ڈیمانڈ، ہر سوال عبادت نہیں۔ ہر دعا مانگنا ہے، طلب ہے، ڈیمانڈ ہے، سوال ہے، لیکن ہر سوال، ڈیمانڈ، طلب، مانگنا دعا نہیں۔ دعا وہ مانگنا ہے، وہ سوال ہے، وہ ڈیمانڈ ہے، وہ طلب ہے جو کسی کو معبود سمجھ کر اس سے کیا جائے۔ worthy of worship، کسی کو مستحق عبادت، یعنی معبود مان کر اس سے جو چیز مانگی جاتی ہے، طلب کی جاتی ہے، ڈیمانڈ کی جاتی ہے، وہ دعا ہے۔ جسے معبود نہیں، آپ نے معبود نہیں مانا کسی کو، خدا نہیں مانا، خدا نہیں مان کر اس سے مانگ رہے ہیں، طلب کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو یہ سوال، یہ طلب، یہ ڈیمانڈ کیا نہیں ہے؟ دعا نہیں ہے، اور عبادت نہیں ہے۔ تو دعا جو ہے وہ صرف خدا ہی سے کی جا سکتی ہے۔ مانگنا مصطفیٰ سے، غیر اللہ سے مانگے بغیر آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ غیر اللہ سے مانگے بغیر کوئی زندگی گزار کے تو بتائے۔ تو غیر اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اور غیر اللہ سے مانگنے کو دعا نہیں کہنا، دعا نہیں ہے وہ۔ دعا جو ہے عبادت ہے، حدیث میں آیا الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت ہے۔ عبادت جو ہے وہ غیر اللہ کی نہیں کی جا سکتی، اسی لیے دعا غیر اللہ سے نہیں کی جا سکتی۔ اور بندے سے مانگنا تو ہو سکتا ہے، طلب تو ہو سکتی ہے، ڈیمانڈ تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ دعا نہیں، کیونکہ بندے کو بندہ سمجھ کے مانگا جا رہا ہے، اسے خدا سمجھ کے نہیں مانگا جا رہا ہے۔ لہذا دعا کا لفظ بندے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میں حضور سے دعا کرتا ہوں نہیں کہنا چاہیے، اور حضور سے نہیں کہنا چاہیے کہ میں دعا کر رہا ہوں، میری یہ دعا حضور منظور کیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں میری یہ دعا منظور کرائیے، یہ برابر ہے۔ دعا بھی استعانت ہے، مدد طلب کرنا ہے۔ استعانت مدد طلب کرنے کو کہتے ہیں۔ اگر وہ اللہ سے کی جائے استعانت تو وہ دعا ہے، اور بندوں سے استعانت کی جائے، بندوں سے مدد طلب کی جائے تو وہ دعا نہیں، صرف استعانت ہے، مدد طلب کرنا ہے۔ تو استعانت کی دو قسمیں ہو گئی، کسی کو معبود سمجھ کے اس سے مدد طلب کرنا، یہ استعانت حقیقیہ ہے، اور کسی کو معبود نہ سمجھ کر اس سے مدد طلب کرنا، یہ استعانت غیر حقیقیہ ہے۔ استعانت حقیقیہ کسی بندے سے کریں گے تو شرک ہے، شرک مبین ہے، کفر مہین ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ خدا سے اگر استعانت حقیقیہ کوئی کرے تو یہ توحید ہے۔ استعانت حقیقیہ ہی کو دعا کہتے ہیں۔ حضور سے استعانت کی جا سکتی ہے، وہ استعانت غیر حقیقیہ استعانت، حضور کو حضور مان کر، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول مان کر ان سے مدد مانگنا، یہ استعانت غیر حقیقیہ ہے، یہ حضور سے جائز ہے۔